اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يضل بها الا الفاسقین، اور گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں۔ فاسق کا لغوی معنی آزاد ہونا ہوتا ہے، نکلنا ہوتا ہے۔ چنانچہ عربوں کے محاورات میں جب خوشہ اپنے چھلکے کو پھاڑ کر آزاد ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے، یا کوئی پھول اپنے اوپر کے خول کو پھاڑ کر کھلتا ہے، تو اس کے لیے فسقت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ خوشہ نکل آیا، وہ بھی اپنے چھلکے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور چوہے کو بھی عربی میں فویسقہ کہتے ہیں، وہ بھی فسق سے ہے، فاسق سے، چونکہ وہ بھی جب اپنی بل سے آزاد ہوتا ہے، بل سے باہر آتا ہے تو فساد کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی فسق آزاد ہونے کے معنی میں ہے۔ چنانچہ کافر کو اس لیے فاسق کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے، اللہ کے حکموں سے نکل جاتا ہے، اطاعت نہیں کرتا۔ اور کافر کا فسق اطاعت سے نکلنا وہ نظریات اور عقائد کے اعتبار سے ہوتا ہے، عقیدتاً وہ اللہ کے احکام کو مانتا ہی نہیں ہے۔ بخلاف عام مومن اور مسلمانوں کے، یہ اگر گناہ کرتے ہیں تو یہ عقیدے کے اعتبار سے تو اگرچہ اطاعت سے نہیں نکلتے، لیکن عملی اعتبار سے اطاعت سے نکلتے ہیں، عمل میں کوتاہی کرتے ہیں، جو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ نہیں کرتے، تو عملی اعتبار سے ان کا فسق ہے۔ اور مفسرین محدثین کے ہاں عام طور پر جو فاسق کی تعریف کی جاتی ہے وہ انہی گناہگار مسلمانوں کی جاتی ہے۔ اور قرآن پاک میں کثرت سے فاسق کا لفظ کفار کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ محدثین جو تعریف کرتے ہیں فاسق کی، وہ یہ ہے کہ فاسق ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، یا پھر وہ صغیرہ گناہ بار بار کرتا ہے، تو ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اور اس سے بھی ایک اگلا درجہ ہے کہ کھلم کھلا اعلانیہ جرت کے ساتھ گناہ کرنا، ایسے شخص کو فاجر کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب گناہگاروں کو معاف کر دیں گے، لیکن کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اپنے معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر ہمارے اندر کوئی ایسا گناہ پایا جا رہا ہے، کبیرہ گناہ جو اعلانیہ کے زمرے میں آتا ہے، تو اس سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بخاری اور مسلم شریف میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جانوروں کو بھی فاسق قرار دیا ہے۔ نمبر 1 کوا، نمبر 2 چیل، اور نمبر 3 بچھو، اور نمبر 4 چوہا، اور نمبر 5 کالا کتا۔ ان 5 جانوروں کو فاسق قرار دیا ہے۔ تو ویسے تو حرم میں کسی جانور کا شکار کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ 5 ایسے ہیں کہ حرم بھی ان کو تحفظ فراہم نہیں کرتا۔ آپ کا فرمان ہے کہ جہاں ان کو دیکھو ان کو مار دو۔ باقی احکام اپنی جگہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 جانوروں کو فاسق قرار دیا ہے۔ عام طور پر آپ حضرات نے ممکن ہے کسی وقت یہ بحث سنی ہو، سننے کا اتفاق ہوا ہو کوے کے حوالے سے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے۔
حرام پرندوں کی اور حلال پرندوں کی جو ایک تعریف کی جاتی ہے عمومی طور پر جو قرآن و حدیث سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، اڑتے ہوئے بھی اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں، ان کو یہ پرندے حرام ہیں، اور جو پنجوں سے شکار نہیں کرتے وہ حرام نہیں ہوتے۔ تو کوے کے حوالے سے شبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں حرام جانوروں کی زد میں ایک جانور اگر نہ آتا ہو تو وہ دوسری کسی جگہ سے اگر اس کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے تو معاملہ پھر بھی وہی ہے۔ تو چنانچہ اس حدیث میں اس کو فاسق قرار دیا اور اس کو مارنے کا حکم دیا، تو اس کی حرمت کے لیے یہ حدیث بھی کافی ہے۔ تو بہرحال آگے پھر فاسقوں کے بارے میں بتایا ہے کہ فاسق کون لوگ ہیں۔ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اس کے پختہ کر لینے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں۔ ینقضو کا معنی توڑ دیتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں۔ عہد سے مراد عہد الست بھی ہو سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو مخاطب کر کے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ عہد کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو یاد کروانے کے لیے کتابوں کا سلسلہ، انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ ہمیں یہ عہد یاد دلوایا جا سکے اور ہم اس کو یاد کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو فاسق لوگ سب سے پہلی غلطی ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ عہد الست جو اللہ سے عہد کیا ہوا تھا اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اور مفسرین میں سے بہت سارے حضرات کا خیال یہ بھی ہے کہ اس سے مراد اور عہد ہے وہ خاموش عہد ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بچہ کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے تو اگرچہ وہ بچہ پیدا ہونے والا زبان سے تو کچھ نہیں کہتا، لیکن جس ملک میں پیدا ہوتا ہے اس ملک میں پیدا ہونا ہی یہ اس کا عہد ہوتا ہے کہ میں اس ملک کے قوانین کو مانوں گا۔ ظاہر ہے اگر نہیں مانے گا تو مجرم قرار پائے گا، بڑا ہو کر سزا پائے گا۔ اسی طرح یہ سارا جہان اللہ کا ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس جہان میں کسی بچے کا آنا ہی عہد ہے کہ اے اللہ تیرے احکام کو مانیں گے، تیرے احکام پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو عین ممکن ہے کہ دونوں ہی ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ الست والا عہد بھی ہم نے کیا ہوا ہے، ہمیں یاد کروایا جاتا رہا، اور یہ عہد بھی کہ اس دنیا میں جب آئے ہیں اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تو یہ بھی ایک عہد ہے۔ تو دونوں عہدوں کو پورا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور دوسری غلطی ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ ان نعتوں کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ ان کو کاٹتے ہیں، یہ ان کو توڑ دیتے ہیں۔ چاہے یہ نعتیں رشتے تعلقات بندے اور اللہ کے ہوں، ظاہر ہے بندہ اور اللہ کے درمیان بھی بہت سارے نعتے ہیں، اور چاہے آپس میں عزیز و اقارب کے درمیان ہوں، چاہے دوست احباب کے درمیان میں ہوں، چاہے محلے داری کی بنیاد پر ہوں، چاہے ہمسایوں کی بنیاد پر ہوں، تو مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں اس بنیاد پر ہوں۔ تو بہرحال جتنے بھی تعلقات اور نعتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ توڑتے ہیں، تو ایسے لوگ فاسق ہوتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو ان رشتوں نعتوں کو توڑنا ہی اصل میں دنیا میں فساد مچانا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ گھاٹے میں پڑتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو یہ آخری بات کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ کل عرض کر کے درس کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔